अस्सलाम अलैकुम। कैसे हो भाइयों? खैरियत है? ठीक ठाक। बहुत खूबसूरत दिन है जनाब। सूरज निकला हुआ है, 2 दिन के बाद निकला है सूरज। और मैं देख रहा हूँ बड़ा नहा धो के निकला है। 2 दिन बादलों में छुपा हुआ था ना, बादलों ने उसको नहला दिया। बड़ा खूबसूरत तरीके से निकला है और बड़ी प्यारी धूप है और बड़ी मज़े मज़े की बातें हैं आपके साथ जनाब। बातें करते हैं। ये अगर हल्की सी झलक मौसम की बाहर देखना चाहें तो जो बाहर के दोस्त हैं ना हमारे, जो इधर उधर फिरते हैं, वो कहते हैं जी सानू बाहर का मौसम ज़रूर दिखाया करो। ये देखें, ये धूप आप नज़र आ रही है, ये दरख्त चमक रहे हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से चमक रहे हैं जी दरख्त। नीला आसमान भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। ये गाड़ियाँ भी मैंने साफ़ कर दी हैं, देखें। तो उम्मीद है कि आप जनाब मौसम को भी एंजॉय साथ साथ करेंगे। सियासत तो होती रहती है, आपको पता ही है हमारे मुल्क की सियासत। सियासत ही तो होती है। बड़ी अहम खबरें भी हैं हमारे पास, वो भी आपको बताएंगे और आपके साथ अच्छी मीठी खट्टी बातें भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी। तो आप आएँ जनाब, सियासी हालात क्या कह रहे हैं। वो तो सानू पता सी, इमरान ने कहना जी जलसा मेरा बड़ा कामयाब है। हालांकि अद्धे मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड अद्धे तो ज़्यादा जो पानी खलोता सी। कहते हैं मैं जो है ना वो भरता हूँ। झूठ झूठ बोलना होता है ना सर जी। मैं जी ग्राउंड को भर दूंगा। आधे से ज़्यादा ग्राउंड में पानी खड़ा है, यकीन करो। आज भी आप जाके देख लें, इतवार है ना, आप मुझे तस्वीरें भेजें मैं ताकि लोगों को दिखाऊं कि ये इतने बड़े वो धोखे में इमरान खान ने कौम को रखा हुआ है ना। जब झूठ बोल रहे हैं तो वो कहते हैं तकड़े होके बोलो। झूठ बोल रहे हैं ना, तगड़े होके बोलो। उसके अंदर जो है ना वो कोई लाव लगट ये वो ऐसी चीज़ें ना रखो। ठीक है। इमरान खान को समझाया गया था कि अब आपने ये हमारा नाम नहीं लेना, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था। लेकिन वो इमरान खान ने फिर रात को कहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट और ये मुझे मुल्क से आउट करना चाहते हैं, ये है वो है। ये सर जी बड़ा ख़तरनाक वो बन रहा है। मुल्क के हालात बड़े ख़तरनाक हो रहे हैं और जो दानिश्वर लोग हैं ना, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन आप 8 अक्टूबर की बात करते हैं, इलेक्शन आपको 10 साल के बाद होते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम ये नहीं चाह रहे, लेकिन ऐसा माहौल बन रहा है मेरे अजीज़ हम वतनों वाला। ठीक है, ऐसा माहौल बन रहा है। और दूसरा जनाब, ये हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कमर जवेद बाजवा साहब, सॉरी यार केड़े बंदे का नाम लै बैठा। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ है विच, लेकिन हाफिज सैयद हाफिज मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब, उन्होंने सख्त अल्फाज में जो है ना वो ये जो बयानात दे रहे हैं ना कमर जवेद बाजवा साहब, इसको वो पसंद नहीं कर रहे आर्मी के हवाले से कि हम ये कर रहे थे बड़े मज़े ले ले के, जैसे पकोड़े और समोसे खाए जाते हैं ना, ये मज़े ले ले के कमर जवेद बाजवा जो है ना इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मैंने तो आपको पहले दिन ही कहा था कि हम चाह रहे हैं कि कमर बाजवा का भी कोर्ट मार्शल हो, फैज़ हमीद का भी हो, और नून लीग का यही मौक़िफ़ होना चाहिए। ये जो अब इल्ज़ाम थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना कि नून लीग कमर जवेद बाजवा से पीछे हट रही है, नहीं, ये गलत है। नवाज शरीफ साहब को एक तकरीर करनी चाहिए, बड़ी बेहतरीन सोशल मीडिया पे तकरीर करनी चाहिए जनाब। ताज़ा तरीन हालात जो सामने आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी खोले। ये नहीं कि ऐसे सीढ़ियाँ उतरते हुए एक बंदे ने पूछ लिया कि जनाब इमरान ने ये कहा है, उन्होंने कहा जी ये फराडी है, तो गड्डी बैठ के चले गए। और भाई भरपूर हिस्सा लो। लोग आपको ही तो उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। शहबाज शरीफ के दिन तिलों में तेल नहीं है। आपको ही लोग जो है ना वो समझ रहे हैं कि ये हमारी कौम का मसीहा बन के ये आएंगे नवाज शरीफ साहब। इसलिए आप एक्टिव वहाँ पे काम करें, एक्टिव करें। मरीम नवाज साहब अपने बहू जी साहब नू कहो कि उत्थे जनाब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सानू दसन मुल्क के हालात जो है ना वो हमारे साथ शेयर करें। अच्छा जी, बड़ी खबर है आज की बड़ी खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये जो यूथिया सदर है
ہمارا پاکستان کا صدر نہیں ہے، یوتھی صدر، کیا نام ہے، عارف ڈینٹل کو جناب خط لکھا ہے شہباز شریف صاحب نے، خط کا جواب دیا ہے کہ کیا تم باتیں کر رہے ہو، تم تو جب سے صدر پاکستان بنے ہو صرف ایک پارٹی کی صدارت، ایک پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہو، ایک پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہو تم، اور تم ہمیشہ عمران خان کے لیے وہ کر رہے ہو۔ اب آپ خط لکھ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور جب عمران خان نے عورتوں بچوں سب کے خلاف کیس کیے تھے تمہیں اس وقت حقوق کی وہ نظر نہیں آئی نافرمانی؟ کڑاکے دار جواب دیا ہے 5 صفحوں کا شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا حق نہیں ہے یہ خط لکھنا، تم ترجمان ہو پی ٹی آئی کے، تم پاکستان کے صدر، کبھی ہمیں محسوس ہی نہیں کیا آپ کو۔ پھیرتے پھیرا تو بنی گا زمان پارک کا لگا رہا ہے، تمہارے باپ کے پیسے ہیں، پھیرے پہ پھیرا لگا رہا ہے جناب، آ رہا ہے عمران خان کو، جناب ایک دفعہ آؤ تم پوچھنے کے لیے آ گئے ہو، ہر ہفتے میں 2 دفعہ آ رہے ہیں، سیاسی مشورے کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی انہوں نے ریفرنس دائر نہیں کیا۔ اس کے اوپر ریفرنس بنتے ہیں بہت سارے صدر علوی کے، لیکن یہ ہماری حکومت کی کمزوریاں ہیں۔ پہلے دن ہی اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہوتا نا، اس کو اپنی پڑی ہوتی، اس کی اپنی کرسی مضبوط ہے، وہ دوسروں کے اوپر جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہاں، شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ کے اوپر جب 15 کلو ہیروئن کا کیس بنا کا، تم تب کہاں تھے جب سارے سیاسی انتقام لے کے جیلیں بھر دی گئی تھیں اپوزیشن سے، تم تب کہاں تھے؟ بہت اچھا جواب دیا ہے، چلیں بہت اچھا جواب دیا ہے شہباز شریف صاحب نے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور انہوں نے کہا کہ نیب کے ذریعے تم نے جو نا عمران خان کی جو وہ ہمیں نیب کے ذریعے وکٹمائزیشن کرتا رہا ہے، اس کی ویڈیو دکھا کے، اس کا تو تم نے کبھی تبصرہ نہیں کیا، تم نے خط لکھ دیا ہے۔ اس کی امپیچمنٹ کرتے نا، امپیچمنٹ ہوتا ہے احتساب، صدر کا احتساب جو ہوتا ہے اس کو امپیچمنٹ کہتے ہیں، اس کی امپیچمنٹ بنتی تھی، لیکن یہ موجودہ حکومت نہیں کر سکی، افسوس ہے نہیں کر سکی، ٹھیک ہے جی۔ باقی جناب ایک ہم یہ کریں گے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے، چھوٹا تو نہیں ہوتا، ہر گھر کے لیے بڑا ہوتا ہے۔ چکوال کے 3 جو دوست ہیں بیچارے، وہ ایک قطر کی بلڈنگ میں رہ رہے تھے، بلڈنگ گری ہے اور تینوں دوست جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں اس بلڈنگ میں، ہمیں افسوس ہے بڑا، اور وہ چکوال میں کہہ رہے ہیں سوگوار صورتحال ہے بہت زیادہ۔ اب آئیں جی، تھوڑا سا میں نا 2 بندوں کے اوپر وہ تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک اعتزاز احسن صاحب ہے اور ایک جناب چودھری نثار صاحب ہے۔ چودھری نثار صاحب کا آج جنگ اخبار میں بیان چھپا ہے کہ اللہ خوش رکھے، عمران نے مجھے شامل کرنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ ہاں جی، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ ایک دن کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کا جو میرے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، میرا قرضہ نواز شریف کے اوپر ہے۔ واہ واہ واہ، چکری دے اب سائیاں، واہ۔ اندازہ کرے اس کا، روزانہ اس کی پریس کانفرنس یہ ہوتی ہے کہ میں 10 تو دیتا، میں بتا تو دیتا، لیکن اس سے نقصان ہو جائے گا اور میں یہ ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں یہ آیا تھا نا، نہ 10 دیے، نہ وس دیے، نہ نس دیے۔ اس کے اوپر ہی آیا تھا، یعنی عجیب پرسنالٹی ہے اب، ٹھیک ہے۔ ہارا ہے نا اب، اس دفعہ بری طرح ہارا ہے، کبھی بھی نہیں ہارا تھا، نواز شریف کو چھوڑا ہے تو ہارا ہے، 3 سیٹوں پہ لڑا تھا، پھر ایک وہ ایم پی اے کی بن گیا۔ یہ ایسا کردار ہے جو آج تک ایک دن بھی اسمبلی میں نہیں آیا، اور اس کو عوام کے حلقے والے جوتیاں نہیں ماریں گے اب کہ جی 5 سال گزر گئے نے، تسی لڑے کس واسطے سو؟ کس واسطے لڑے سو تسی؟ اصل تو بیچارہ لڑنا چاہ رہا تھا نا قومی اسمبلی کا، تو ادھر سے تو جوتیاں پڑ گئیں اس کو۔ ایک یہ کردار، اور دوسرا اعتزاز احسن، یار اس کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ہمارے وکیلوں میں وہ ایک دن میں نے کہہ دیا کہ میرے استاد ہیں، تو مجھے 1-2 دوستوں نے فون کیا کہ سر جی تھوڑے استاد نہ کیا کرو، ہوتے اچھا وہ بھی عمران کی محبت میں مرا جا رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی والوں نے
اس کو کبھی نوٹس جاری نہیں کیا کہ تم ہماری پالیسیوں کے خلاف ہو اور عمران کے حمایتی ہو. کھل کے کر لو عمران کی حمایت اگر تم نے کرنی ہے تو ٹھیک ہے. تو تب بھی جناب یہ ایسا ہی رہا ہے شروع سے. جب ہماری وکلاء کی تحریک چلی تھی نا تو پیپلز پارٹی کے وہ صدر تھے یہ اپنا آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی. تو ہم کہتے تھے کہ بھئی آپ پیپلز پارٹی کے خلاف ہم تحریک چلا رہے ہیں. ہم وکیل تو ججوں کی بحالی کے لیے کر رہے تھے نا جو نواز شریف نے قیادت کی تھی. تو یہ اس وقت بھی تھے کہتے جی میں پیپلز پارٹی نہیں چھوڑوں گا لیکن ساری تنقیدیں وغیرہ پیپلز پارٹی کے خلاف کرتے تھے. تو یہ شروع سے ہی اس کا یہ بیہیویئر ہے. اس کا دل تو کرتا ہے کہ یہ بھی وہ لال پہن لے برقع یا پٹا یا جو بھی لیکن یہ نہیں پہن رہا. تو بہرحال یہ عجیب سا بندہ ہے پیپلز پارٹی کا اور نمائندگی ہر وقت عمران خان کی کر رہا ہوتا ہے ہر جگہ پہ. چلے اب ان کی عمر زیادہ ہے ہم ان کو کیا کہیں جی ہم ان کو یہی کہیں گے نا. تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید ملاقاتیں کرتے ہیں. جو عمران خان کے صدر عارف علوی کو شہباز شریف صاحب نے خط لکھا ہے وہ بہت مزے کا ہے. اور سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ یہ جناب جو جلسہ ہے مینار پاکستان کا یہ عمران خان کا ناکام ہو گیا ہے. کوئی لوگ نہیں تھے جیسے عام جلسوں میں ہوتے ہیں ویسے ہی تھے. پورے پاکستان سے لوگ اس نے بلائے تھے اور وہ ویڈیو بھی چلی ہے کہ عمران خان کی تقریر کے دوران یاسمین راشد گھر جا رہی تھی, قاسم سوری جا رہے تھے, راجہ بشارت جا رہے تھے. انہوں نے کہا یار یہ گلاں سن کے نا اسی تھک گئے ہیں تے اک گئے ہیں. وہ جا رہے تھے وہ بھی دکھا رہے تھے میڈیا والے ٹھیک ہے. تو آدھے مینار پاکستان میں نے بتایا کہ پانی کھڑا تھا پھر بھی عمران کہتا ہے کہ میں نے مینار پاکستان بھر دی ہے. اللہ ہی جانے کون بشر ہے.